وہ ان 4 دنوں میں اتنا رو چکی تھی کہ اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ بوا بیگم زبردستی اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرتی مگر حلق سے کچھ نیچے اترتا ہی نہیں تھا۔ خالہ کی جدائی کا غم اور اوپر سے ولید احمد نام کی تلوار جو اس کے سر پر لٹک رہی تھی، جب بھی اس سے سامنا ہوتا وہ لرز جاتی۔ اگرچہ زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا تھا مگر اس کی نگاہوں کا تاثر ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ پیدا کرنے کو کافی تھا۔ تعزیت کے لیے آنے والے جا چکے تھے، سب سے آخر میں جانے والوں میں بوا بیگم بھی شامل تھیں۔ بوا مجھے ڈر لگ رہا ہے، شہرین نے لرزتی آواز میں کہا۔ لو بھلا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لمبا چوڑا گھبرو جوان ہے تمہارے ساتھ، پھر کاہے کا ڈر؟ بوا نے پکارا۔ شہرین دل ہی دل میں سمٹ گئی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ ڈر تو اسی لمبے چوڑے گھبرو جوان سے لگ رہا تھا۔ چلے بوا، ٹیکسی آ گئی ہے، ولید احمد کی سرد آواز سنائی دی۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی تھی اور شہرین اندر ہی اندر لرز گئی۔ اس کا خیال رکھنا بیٹے، ابھی بچی ہے، بہت گھبرا رہی ہے۔ بوا نے جاتے جاتے ولید کو نصیحت کی۔ ولید نے بس سر ہلا دیا۔ عورت تو پیار کے 2 میٹھے بولوں سے موم ہو جاتی ہے، ذرا اپنے لہجے پر قابو رکھنا، بچی بیچاری کا ڈر ڈر کر برا حال ہے۔ چند مزید نصیحتوں کے بعد بوا رخصت ہو گئی۔ اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، بھوک لگی ہوگی، اصرار کر کے کھلا دینا۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے آخری بات کہی، دروازہ بند کر لو۔ ولید کا سرد لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا اور وہ باہر نکل گیا۔ شہرین نے آنکھیں موند لیں۔ تقدیر اسے کس موڑ پر لے آئی تھی؟ خالہ کی اچانک وفات نے اس کی زندگی میں ایسا قلعہ چھوڑ دیا تھا جو شاید کبھی نہ بھر سکتا۔ خالہ ہی اس کی ماں، باپ، دوست اور بہن سب کچھ تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب 7 برس کی عمر میں پہلی بار خالہ کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی۔ امی ابا حج پر گئے تھے اور ویزا نہ لگنے کی وجہ سے اسے خالہ کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ امی، گڑیا ہے؟ 9 سالہ حارث نے حیرت سے پوچھا۔ جی بیٹا، یہ گڑیا ہے، سرمئی آنکھوں اور سنہری بالوں والی، خالہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ 3 برس کی شہرین کو دیکھ کر حارث خوشی سے اس کا ہاتھ تھام بیٹھا۔ یہ اب ہمارے ساتھ رہے گی؟ خالہ نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ خوشی سے بولا، چاچو دیکھیے، گڑیا اب ہمارے ساتھ رہے گی۔ وہ اسے ولید احمد کے کمرے میں لے گیا۔ دروازہ کھلا تو 15 سالہ ولید سخت لہجے میں بولا، کیا مصیبت ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ 7 سالہ شہرین گھبرا کر حارث کے پیچھے چھپ گئی۔ چاچو، گڑیا ڈر رہی ہے۔ ولید نے خاموشی سے دونوں کو دیکھا اور واپس چلا گیا، مگر شہرین کے دل میں اس کا خوف وہیں سے بیٹھ گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، جب بھی حارث اور شہرین کھیلتے ہوئے شور کرتے، ولید کی ڈانٹ سننے کو ملتی۔ کیا مصیبت ہے؟ یہ گھر ہے یا چڑیا گھر؟ اس کی آواز سنتے ہی شہرین سہم جاتی۔ ایک دن خالہ برداشت نہ کر سکی۔ کچھ تو شرم کرو ولید، تمہارے دل میں ذرا رحم نہیں آتا، بن ماں باپ کی بچی کو ڈانٹتے ہوئے۔ یہ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ولید کے چہرے کے تاثرات بدلے مگر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈنگ ڈانگ، ڈور بیل کی آواز پر اس کی سوچیں ٹوٹ گئی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ولید تھا۔ سو گئی تھی کیا؟ اتنی دیر سے بیل بجا رہا ہوں اور بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا؟ ایک ہی سانس میں 2 باتوں پر ڈانٹ پڑ گئی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کے پیچھے چل دی۔ یہ کھانا پلیٹوں میں نکالو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ وہ 2 لفافے اس کے ہاتھ میں تھما کر واش بیسن کی طرف بڑھ گیا۔ ولید کے واپس آنے تک شہرین ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ولید کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی آواز رند گئی۔ ادھر بیٹھو اور کھانا کھاؤ، اتنا سارا کھانا میں اپنے لیے نہیں لایا۔ لہجہ اتنا سخت تھا کہ شہرین خاموشی سے بیٹھ گئی مگر نوالا حلق سے نہ اترا۔ ولید بے نیازی سے کھاتا رہا، ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانا ختم کر کے اٹھا وہ، اگر زحمت نہ ہو تو 1 کپ چائے میرے کمرے میں دے جانا، اور سنو، میں جا رہا ہوں، آرام سے کھانا کھا لینا۔ اس کے جاتے ہی شہرین نے گہرا سانس لیا۔ رونا تو بہت آ رہا تھا مگر پہلے اس نے جلدی سے چائے بنائی، کھانا سمیٹ کر فریج میں رکھا اور 1 کپ لے کر ولید کے کمرے میں گئی۔ دستک دیتے ہوئے دروازہ کھل گیا۔ اس نے خاموشی سے کپ پکڑایا اور واپس آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر چائے، بسکٹ اور درد کی گولی لی، پھر تکیے پر سر رکھتے ہی اس کے رکے ہوئے آنسو بہنے لگے۔ یہی ایک جگہ تھی جہاں وہ جی بھر کے رو سکتی تھی۔
خالہ کے پاس رہتے ہوئے شہرین کو 3 ماہ گزر چکے تھے، اب وہ بھی امی بابا کو یاد کر کے اداس رہنے لگی۔ ایک دن ضد کر بیٹھی کہ اسے اپنے امی بابا کے پاس جانا ہے۔ شہاب احمد نے اسے گود میں بٹھا کر نرمی سے کہا، بیٹا امی بابا اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، مگر مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ آپ کے لیے ڈھیر سارے کھلونے لینے اور چاکلیٹس بھی۔ اس کی معصوم بات پر دونوں میاں بیوی کی آنکھیں بھر آئی۔ تو کیا اللہ میاں کو مجھ سے پیار نہیں ہے؟ نزہت نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وقت کے ساتھ شہرین کو معلوم ہو گیا کہ حج کے دوران منہا میں آتش زدگی کے حادثے میں اس کے والدین انتقال کر گئے تھے۔ وہ خاموشی سے انہیں یاد کر کے رو لیتی، مگر نزہت اور شہاب احمد نے اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی، جبکہ حارث اپنی شرارتوں سے اسے ہنساتا رہتا۔ البتہ ولید احمد اس کے لیے ہمیشہ خوف کی علامت تھا، سخت مزاج اور کم گو، اس لیے معمولی شور پر بھی شہرین اور حارث اس کی ڈانٹ کھا لیتے۔ ایک دن نزہت نے آواز دی، شہرین بیٹا ذرا ولید کے کمرے میں دیکھ لو، حارث کی نئی شرٹ شاید اس کی الماری میں ہو۔ خالہ آپ خود دیکھ لیں، ولید چاچو نے دیکھ لیا تو مجھے ڈانٹیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، بس ایک نظر دیکھ لو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کمرے میں گئی۔ ولید وہاں نہیں تھا۔ ابھی وہ الماری میں شرٹ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے سخت آواز آئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرا کر پلٹی، کپڑے ہاتھ سے گرا بیٹھی۔ کس کی اجازت سے میرے وارڈروب کو ہاتھ لگایا؟ وہ خالہ نے گیٹ لاسٹ، کتنی بار کہا ہے میرے کمرے میں کوئی نہیں آئے گا؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ باہر نکل آئی۔ شرٹ ملی؟ نزہت نے پوچھا۔ نہیں، مختصر جواب دے کر وہ لان میں چلی گئی۔ آج پھر چاچو سے ڈانٹ پڑی ہے؟ حارث نے ہنستے ہوئے اس کی پونی کھینچی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کیوں؟ تمہاری شرٹ ڈھونڈنے گئی تھی۔ حارث ہنس پڑا۔ ارے وہ شرٹ تو میں اپنے دوست کو دے آیا تھا، شام کے لیے نئی لے آیا ہوں۔ وہ غصے سے اسے گھورتی رہ گئی، جبکہ وہ قہقہہ لگاتا اندر چلا گیا۔ چند ہی ہفتے بعد ولید کے امتحان ختم ہو گئے، مگر اسی دوران شہاب احمد اچانک دل کے دورے سے انتقال کر گئے۔ اس حادثے نے گھر کی فضا بدل دی۔ ولید نے خاموشی سے تمام ذمہ داریاں سنبھال لی، ہاؤس جاب کے ساتھ گھر کے اخراجات بھی اٹھانے لگا، اور اس کا رویہ بھی پہلے سے نرم ہو گیا۔ شہاب احمد کی جدائی اور جائیداد کے حصے سے اس نے حارث کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اچھے نمبروں کی وجہ سے حارث کا داخلہ بھی آسانی سے ہو گیا۔ بس ایک بار امریکہ چلا جاؤں، پھر پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنا خرچ خود نکالوں گا، حارث جوش سے کہتا۔ شہرین خاموشی سے سنتی رہتی۔ حارث تم چلے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی؟ مجبوری ہے، میرے بغیر جینے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ وہ ہنسا۔ جواب میں شہرین نے کشن اٹھا کر اس پر دے مارا۔ نزہت دل سے نہیں چاہتی تھی کہ حارث دور جائے، مگر بیٹے کے خواب کے آگے مجبور ہو گئی۔ وہاں جا کر خوب پڑھنا اور پڑھائی بھی کرنا، اور ہاں، کسی میم شیم کے چکر میں نہ پڑ جانا، تجھ پر صرف میری شہرین کا حق ہے، نزہت نے کہا۔ باہر کھڑی شہرین یہ سن کر عجیب سے احساس میں ڈوب گئی۔ اسے حارث کا اس طرح منسوب ہونا عجیب لگا۔ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی، 15-16 برس کی نو عمر لڑکی جو ابھی بچپن اور جوانی کے بیچ کھڑی تھی اور خود کو انہی خوابوں میں الجھتا محسوس کر رہی تھی۔ ارے امی، میں کوئی پاگل ہوں جو اپنی گڑیا کسی کو دے دوں؟ حارث نے بے ساختہ جملے پر شہرین کے دل میں انجانی سے ہلچل مچ گئی۔ اے تم یہاں چوری چھپے ہماری باتیں سن رہی تھی؟ اچانک سر پر گونجتی آواز پر وہ چونک گئی۔ نہیں۔ اس کی گھبراہٹ پر حارث ہنس پڑا اور وہ شرما کر باہر بھاگ گئی۔ حارث کی امریکہ جانے سے پہلے نزہت نے ایک مختصر سی تقریب میں شہرین کو اس کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ ہلکے فیروزی اور بیبی پنک لباس میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ولید نے شاید پہلی بار اسے غور سے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے نظریں ہٹا لی۔ تقریب کے بعد سیڑھیوں پر شہرین بھاگتے ہوئے اس سے ٹکرا گئی۔ ولید نے سنبھال نہ لیا ہوتا تو دونوں گر پڑتے۔ کیا وحشت ہے، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ سوری ولید چاچو۔ اس کے چہرے پر بکھرے شرم کے رنگ دیکھ کر وہ ولید زیری لب اسٹوپڈ کہتا آگے بڑھ گیا۔ حارث کے چلے جانے کے بعد گھر ویران سا ہو گیا۔ نزہت اکثر بیمار رہنے لگی اور ولید اپنی مصروف ملازمت میں گم رہتا۔ شہرین دن بھر خالہ کی دیکھ بھال کرتی اور حارث کے فون کا انتظار کرتی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اسے چھیڑ کر ہی خوش ہوتا۔ ایک رات نزہت کو شدید سینے کا درد اٹھا۔ گھبرائی ہوئی شہرین دوڑ کر ولید کو بلانے گئی۔ کیا آفت آ گئی ہے؟ خالہ انہیں کچھ ہو گیا ہے۔ ولید نے فوراً معائنہ کر کے انجیکشن لگایا۔ معمولی انجائنا ہے، فکر کی بات نہیں۔ پھر وہ بولا، تم جا کر سو جاؤ، میں بھابھی کے پاس ہوں۔ نہیں، میں یہیں رہوں گی۔
اس کے خوفزدہ لہجے پر ولید خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد خود ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں باہر لانچ میں ہوں، ضرورت ہو تو بلا لینا۔ صبح تک نزہت کی طبیعت سنبھل گئی۔ کچھ عرصے بعد ایک روز کالج جاتے ہوئے دو آباش لڑکوں نے شہرین کا راستہ روک لیا۔ ارے یہ تو چڑیا کی طرح سہم گئی ہے۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگی کہ اچانک ایک گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ ولید کو دیکھتے ہی دونوں لڑکے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کون تھے یہ؟ پتہ نہیں، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس دن کے بعد سے ولید نے اسے اکیلے گھر سے نکلنے سے منع کر دیا۔ امتحانات ختم ہونے کے بعد شہرین زیادہ تر وقت گھر اور خالہ کے ساتھ گزارنے لگی۔ انہی دنوں پڑوس میں شادی تھی۔ نزہت ہر کسی سے فخر سے کہتی کہ شہرین ان کے حارث کی منگیتر ہے۔ بارات والے دن وہ شاکنگ پنک اور فیروزی لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے وہ خالہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے ولید سے ٹکرا گئی۔ یا وحشت، تم ہمیشہ اندھے بیل کی طرح مجھ سے کیوں ٹکراتی ہو؟ سوری ولید چاچو۔ اسی لمحے دوپٹے کا گھنگرو اس کی شرٹ کے بٹن میں اٹک گیا۔ کیا بےہودگی ہے؟ اس نے جھٹکے سے دوپٹہ الگ کیا تو چند گھنگرو فرش پر بکھر گئے۔ اتنا بڑا دوپٹہ بنانے کی بجائے آستینیں ہی پوری کر لیتی، وہ غصے سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شہرین نم آنکھوں سے فرش پر بکھرے گھنگرو دیکھتی رہ گئی۔ خالہ میں جانتی ہوں آپ جاگ رہی ہیں۔ شہرین ہاتھ میں سوپ کا پیالہ لیے اندر آئی۔ نزہت فوراً سوتی بن گئی۔ خالہ اٹھے نا، کھانے سے بھلا ناراضگی کیسی؟ اس نے پیالہ سائڈ پر رکھا اور بیڈ کے پاس بیٹھ گئی۔ نزہت کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ شہرین کا دل کٹ گیا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی۔ وہ سسک اٹھی۔ خالہ پلیز ایسے مت کہیں، حارث نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ اسی لمحے ولید کا گھر پر موجود لاؤڈ اسپیکر آن ہو گیا۔ امی، وہ بہت خوبصورت اور امیر ہے، میری پوری فیملی کو سپورٹ کرے گا۔ بس میں ٹکٹ بھیج رہا ہوں، آپ فوراً آ جائیں۔ نزہت غصے میں آ گئی۔ دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ میں کہتی ہوں فوراً پاکستان آ۔ امی میری بات سمجھے، یہ گولڈن چانس ہے۔ اور شہرین، اس کا کیا ہوگا؟ ایک لمحہ خاموشی چھا گئی۔ منگنی ہی تو تھی نا، ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ آپ اسے بھی لے آئیں، میں یہاں اس کی شادی کسی امیر گھرانے میں کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی شہرین کا جسم جیسے سن ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ نزہت کے آنسو گر پڑے۔ چپ کر بے غیرت، دولت نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ اوف امی، میں شادی ہی کر رہا ہوں نا، اس میں اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماریا بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اس سے ملیں گی تو خود سمجھ جائیں گی۔ بس مجھے کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود مختار ہو، جو جی میں آئے کرو۔ نزہت نے فون بند کر دیا۔ ولید جب گھر آیا تو نزہت کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بھابھی کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ وہ روتے روتے رکی۔ کیا ہوا حارث کو؟ اس نے مجھے جیتے جی مار دیا ولید۔ ایسی نافرمان اولاد سے بہتر ہے انسان بے اولاد ہی رہے۔ آخر کیا کیا ہے اس نے؟ وہ وہاں شادی کر رہا ہے، کہتا ہے شہرین سے شادی نہیں کرنی۔ ولید چند لمحے خاموش رہا۔ بھابھی اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو زبردستی کا فائدہ کیا ہے؟ مگر انکار کا جواز بھی تو ہو، وہ وہاں کسی غیر سے شادی کر رہا ہے صرف دولت کے لیے۔ نزہت مسلسل روتی رہی۔ ولید، تم اس سے بات کرو، وہ تمہاری سنتا ہے۔ ولید نے حارث سے بات کی مگر وہ بدل چکا تھا۔ چاچو، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں مت بولیں۔ ولید کا چہرہ سخت ہو گیا مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ نزہت نے دوبارہ فون کیا۔ یا ماں یا دولت، فیصلہ کر لو۔ اور دوسری طرف سے صرف ایک سرد جواب آیا، جیسی آپ کی مرضی۔ اور رابطہ ختم ہو گیا۔ کل سے نزہت بستر پر پڑی تھی۔ شہرین کے آنسو بند کمرے میں بہتے رہے مگر باہر وہ خود کو سنبھالے رکھتی۔ خالہ کے سامنے وہ نارمل نظر آنے کی کوشش کرتی مگر سرخ آنکھیں سب کچھ ظاہر کر دیتی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ شہرین کے بھی ایک کے امتحانات قریب تھے مگر خالہ کی بیماری اور گھر کی ذمہ داریوں میں وہ پڑھائی سے دور ہو گئی۔ ادھر ولید FCPS پارٹ 2 کی تیاری میں مصروف تھا۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ انہی دنوں بوا بیگم آ گئی۔ وہ رشتے میں نزہت کی نند تھی اور شہاب احمد سے بے حد محبت رکھتی تھی۔ نزہت کی حالت دیکھ کر وہ پھٹ پڑی اور حارث کو خوب برا بھلا کہا، پھر نزہت کو دلاسا دینے لگی۔ اسی دوران انہوں نے نزہت کے ذہن میں ایک بات ڈال دی، شہرین کی شادی ولید سے کر دو۔ نزہت یہ سن کر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بوا، یہ تو ناممکن ہے، ولید کبھی نہیں مانے گا، اور پھر شہرین اس سے 8 سال چھوٹی ہے۔ بوا بیگم نے سکون سے جواب دیا، تو کیا ہوا، عمر کا فرق کون سے رکاوٹ ہے؟
لو بھلا وہ کیوں نہیں مانے گا؟ اتنی حسین نازک شری بچی ہے، گھر بھی کتنی ذمہ داری سے سنبھال رکھا ہے، اور یہ عمر کا فرق! ارے 8 برس ہی تو ہے، لڑکیاں تو دنوں میں بڑوں ہو جاتی ہیں۔ مجھے ہی دیکھ لو، انو میاں کی ابا سے 15-16 برس چھوٹی ہوں، مگر اب ان کی ہم عمر لگتی ہوں، بوا بیگم نے سمجھایا۔ نوزہت خاموشی سے سوچتی رہی۔ تمہاری سکی بھانجی ہے، ماں بن کر پالا ہے اسے، حارث تو مان ہی چکا ہے، اب ولید کو بھی ہراسی کر لو، کل کو اس کی بیوی کوئی اور ہوئی تو کیا خبر تمہارا خیال بھی رکھے یا نہیں۔ بوا بیگم کی باتوں نے نزہت کو قائل تو کر لیا، مگر سب سے مشکل مرحلہ ولید سے بات کرنا تھا۔ کئی دن اسی سوچ بچار میں گزر گئے۔ اسی دوران ولید جنرل سرجری کے امتحانات میں کامیاب ہو گیا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نزہت نے پوری کالونی میں مٹھائی تقسیم کی۔ اسی خوشی کے موقع پر انہوں نے اپنی خواہش اس کے سامنے رکھ دی۔ بھابھی پلیز، میرے لیے ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ ارے بیٹا، اس میں کیسا گناہ؟ بوا بیگم نے حیرت سے کہا۔ میں آج بہت خوش ہوں، خدارا میری خوشی خراب نہ کرے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے پر کھڑی شیرین ایک سخت نگاہ ڈالی اور پھر پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس رات نزہت بوا بیگم کے گلے لگ کر دیر تک روتی رہی۔ شہرین کی فکر انہیں اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ کسی طرح گولی دے کر انہیں سلایا گیا، مگر وہ نیند ابدی ثابت ہوئی۔ رات کی کسی پہر دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ صبح جب حقیقت سامنے آئی تو شہرین پر جیسے سناٹا چھا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یتیم ہونا کیا ہوتا ہے۔ وہ بس سب کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حارث کو اطلاع دی گئی، مگر وہ نہ آیا۔ میت کئی دن تک اسی انتظار میں رکھی رہی۔ پھر بوا بیگم کی کوشش سے آخری رسومات ادا ہو گئی۔ زیادہ بڑی برادری نہیں تھی، بس آس پاس کے لوگ اور چند رشتہ دار۔ نزہت کے بعد گھر بالکل ویران ہو گیا تھا۔ ولید کے لیے بھی یہ خبر کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ 3 دن سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ چوتھے دن صبح بوا بیگم اور چند بزرگوں سے گھیر کر بیٹھ گئی۔ ولید میاں، اب یہ بغیر کسی رشتے کے شہرین بیٹی کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ولید نے الجھ کر دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ خیر سے 28-29 برس کے سمجھدار مردوں، اتنا تو سمجھتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کا غیر محرم کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔ بوا بیگم نے کہا تو ولید کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تو میں نے کب کہا کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں؟ آپ چاہیں تو اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ بھی خوب کہی تم نے، کسی پرائی بچی کی ذمہ داری لینا کوئی آسان کام ہے؟ بوا بیگم نے خفگی سے کہا۔ ولید کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ٹھنڈے لہجے میں بولا، تو پھر بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسی لمحے پڑوسی شیخ صاحب بولے، ولید بیٹا، اگر تم اس بچی سے نکاح کر لو تو… شیخ صاحب پلیز۔ ولید نے بات کاٹ دی، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس بچی میں؟ بوا بیگم تب گئی۔ وہ یتیم ہے، بے سہارا ہے، سب کچھ کھو چکی ہے، اگر تم نے بھی ہاتھ کھینچ لیا تو اس کا کیا بنے گا؟ میری بھی زندگی ہے، میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، یہی تو تمہاری شرافت ہے۔ بوا بیگم کا لہجہ بھرا ہوا تھا۔ میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتی ہوں، اسے در بدر نہ ہونے دو۔ ولید کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا، میرا فیصلہ واضح ہے۔ اس کے انداز پر سب ساکت رہ گئے۔ بوا بیگم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انو کی ابا، بس بہت ہو گیا، آج ہی انور کو بلاؤ، میں شہرین کا نکاح اس سے کروں گی۔ کیا؟ حامد صاحب حیران رہ گئے۔ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، ایک بے سہارا بچی کو سہارا دینا ثواب ہے۔ ولید کچھ بول نہ سکا، مگر اس کے چہرے پر شدید ناگواری تھی۔ ادھر شہرین کو جب یہ سب بتایا گیا تو وہ سن رہ گئی۔ مگر ولید چاچو کو… اب وہ تمہارے چاچو نہیں رہے، بوا بیگم نے سختی سے کہا۔ چند ہی لمحوں بعد نکاح کی تیاری ہو گئی۔ صرف 3 بار قبول کہنے سے شہرین کی پوری زندگی بدل گئی۔ دروازہ کب سے بج رہا تھا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ رات جانے کس وقت وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ دوپٹہ سنبھالتی وہ لپک کر دروازے تک گئی۔ دروازہ کھلا تو ولید کو موجود پایا۔ کیا بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی؟ وہ لفظ چبا چبا کر بولتا شہرین کے آسان قطع کر گیا۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ ولید نے شہرین کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر بات ختم کی اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شہرین کی آنکھیں بھر بھر آئیں۔ صبح کے 9 بج چکے تھے، ماسی آ چکی تھی اور وہ خاموشی سے گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد بھوک محسوس ہوئی۔ فریج میں صرف رات کا بچا ہوا کھانا تھا جو ولید لایا تھا۔ اس نے وہی گرم کیا، چائے بنائی اور ناشتے سے فارغ ہو کر لان میں آ بیٹھی۔ اتنا بڑا گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ وہ دیر تک اپنی تنہائی پر روتی رہی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ دل ہی دل میں وہ حارث سے مخاطب تھی۔ کچی عمر میں اس کے دل پر حارث کا نام لکھا گیا تھا۔
اور اب اسے مٹانا آسان نہیں تھا، مگر جب بھی ولید کا خیال آتا وہ سہم جاتی۔ وہ کھڑا، سخت اور غزیلا تھا، اور نکاح کے بعد تو اس کی سختی اور بڑھ گئی تھی۔ شام 5 بجے کے قریب ولید گھر آیا۔ شہری نے خاموشی سے رات کا بچا ہوا کھانا گرم کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ آج کچھ پکایا نہیں؟ وہ پوچھ بیٹھا، کیونکہ وہ ہمیشہ تازہ کھانا پسند کرتا تھا۔ شہری نے نظر جھکا لی۔ وہ گھر میں کچھ تھا ہی نہیں تو تم لفظوں کو چکنا چور کیوں کر دیتی ہو؟ آرام سے بات نہیں کر سکتی؟ وہ خامخواہ غصہ ہونے لگا۔ مصروفیات اور تھکن نے مل کر چڑچڑا پن پیدا کر دیا تھا، تبھی اس کا سیل بج اٹھا تھا۔ سیل پرس نے السلام علیکم، آج کیسے یاد کر لیا؟ فون پر بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ شہرین حیرت سے دیکھی گئی۔ ابھی نہیں یار، فی الحال تو میں بے حد تھکا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، 8 بجے ملتے ہیں۔ ہاں وہیں، خدا حافظ۔ سیل آف کرتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرایا، پھر شہرین پر نظر پڑتی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گڑبڑائی، چائے بنانے کا سامان تو گھر میں ہے نا؟ ولید کے پوچھنے پر شہرین نے عزمات میں سر ہلایا۔ 1 کپ چائے بنا دو، اگر نہ گزرے تو گرا تمہیں۔ حکم بھی دیتا تھا اور طنز کے نشتر بھی چلاتا تھا۔ شہرین چلتے بھونتے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ ہو نو، میں نے ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھ سے نکاح کر لی، اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی برباد کر دی۔ اس کا ذہن پرکندہ ہو رہا تھا۔ آج شام کو 8 بجے وہ نقص اکثر تیار اپنے کمرے سے برآمد ہوا۔ شہرین غائب دماغی کے عالم میں ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ خوشبو کی دل فریب مہک پر وہ چونک اٹھی۔ ڈارک براؤن سوٹ میں وہ خاصا اچھا لگ رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ میں ساری زندگی یوں ہی دروازہ کھولتے بند کرتے گزر جائے گی۔ وہ جلتے بھونتے اس کے پیچھے دروازے تک گئی۔ رات کا وقت تھا، گھر کی تنہائی سے شہرین کو خوف آنے لگا۔ وہ دل مضبوط کر کے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی، مگر بے چینی کم نہ ہوئی۔ کتنا بے حس شخص ہے، ذرا سا احساس نہیں کہ میں تنہا ہوں۔ احساس ہوگا بھی کیوں، زبردستی جو مسلط کی گئی ہو۔ رات 11 بجنے والے تھے، ڈر کے مارے اس کا برا حال تھا۔ آخر وہ روتے روتے بیٹھ گئی، تبھی گاڑی کا ہارن بجا۔ اس نے فوراً جا کر دروازہ کھولا۔ آپ نے اتنی دیر کر دی؟ شیخوا خود بخود لبوں پر آ گیا۔ ولید ایک لمحے کو رکا، اسے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ خوفزدہ ہے۔ تم سو جاتی؟ میں سو جاتی تو گیٹ کون کھولتا؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ ولید نے 1 ماہ کا راشن گھر میں ڈلوایا۔ دوپہر کے کھانے پر وہ خاموشی سے کھا رہا تھا کہ شہرین کی طرف دیکھا۔ وہ جھجک رہی تھی، پلیٹ تقریباً ویسے ہی پڑی تھی۔ میری شکل ہٹلر سے ملتی ہے کیا؟ جی؟ وہ گھبرا گئی۔ جی کیا؟ اس نے آبرو اٹھائی۔ نہیں تو پھر کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھا رہی؟ میں کھا رہی ہوں۔ اگر یہی رفتار رہی تو چند دن میں تمہیں خوردبین سے دیکھنا پڑے گا۔ اس کی بات پر شہرین نے شرمندہ ہو گئی۔ ولید دن بدن زیادہ مصروف ہوتا جا رہا تھا۔ سرکاری ہسپتال، پرائیویٹ ڈیوٹی اور اپنے ہسپتال کے خواب نے اسے گھر سے دور کر دیا تھا۔ کئی دن شہرین سے ڈھنگ سے بات بھی نہ کرتا۔ شہرین نے خود کو گھر کے کاموں میں لگا لیا، مگر راتیں اب بھی ولید کے انتظار میں گزرتی۔ ایک رات وہ دیر سے آیا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ جلدی کہو، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ میں BA کے امتحان دینا چاہتی ہوں۔ ولید نے خاموشی سے چند نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ صبح فارم لے آنا۔ شہرین نے پیسے اٹھائے، پھر چند لمحوں بعد واپس آ کر میز پر رکھ دیے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، اور خاموشی سے چلی گئی۔ کچھ دن بعد شام کو ڈور بیل بجی۔ میں ڈاکٹر صبا ہوں، کیا ڈاکٹر ولید گھر پر ہے؟ وہ گھر پر نہیں ہے۔ اوکے، انہیں بتا دیجیے گا کہ رات کو کھانے کے دوران شہرین نے آہستہ سے کہا۔ آج ڈاکٹر صبا آئی تھی، مل چکا ہوں ان سے، ولید نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ شہرین خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس رات تقریباً 2:30 بجے پنکھا بند ہونے سے ولید کی آنکھ کھل گئی۔ بجلی جا چکی تھی اور کمرے میں حبس بڑھ گیا تھا۔ جاتی بہار کے دن تھے، گرمی بڑھ رہی تھی، مگر اس رات بارش نے موسم خوشگوار کر دیا تھا۔ ولید نے کھڑکیاں کھولی تو اچانک شہرین کا خیال آیا۔ نصرت اکثر کہتی تھی کہ وہ اندھیرے، تنہائی اور بارش سے بہت ڈرتی ہے۔ ٹارچ لے کر وہ اس کے کمرے تک آیا۔ کون ہے؟ اندر سے کپکپاتی آواز آئی۔ میں ہوں، ولید۔ دروازہ کھلا تو شہرین گھبرا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اسٹوپڈ، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ اسے لیے اندر آیا۔ بجلی کب سے گئی ہے؟ 12 بجے سے۔ اور تم تب سے رو رہی ہو؟ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ جانے لگا تو شہرین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز یہیں رہ جائیں۔ ولید نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر لیٹ جاتا ہوں۔ چند ہی دیر میں دونوں سو گئے۔ فجر کے وقت ولید کی آنکھ کھلی۔ شہرین صوفے پر پرسکون سے سو رہی تھی۔
چادر آدھی سرک چکی تھی اور اس نے خاموشی سے چادر اس پر اڑائی اور نماز کے لیے نکل گیا۔ واپس آئے تو ناشتہ تیار تھا، وہ خاموشی سے کھا کر ہسپتال چلا گیا۔ ادھر شہرین رات کا منظر یاد کر کے شرما گئی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ ولید کا خوف آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں پر گنگناہٹ ابھری، میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا۔ وہ دھیرے سے مسکراتی ہوئی ڈسٹنگ کرنے لگی۔ تم نے بتایا نہیں وہ لڑکی کون ہے؟ صبا نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ بتایا تو تھا، بھابھی کی بھانجی ہے۔ ولید کے لہجے میں ہلکی سی بیزاری آ گئی۔ ولید، ایک جوان لڑکی کا یوں تمہارے گھر میں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بات پوری کر طرح نہ کہہ سکی مگر مطلب واضح تھا۔ ولید کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ تم سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ ایسی بات نہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسکرایا، ماحول ہلکا کرنے کی کوشش کی مگر صبا سنجیدگی سے بولی، میں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور لڑکی تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ ولید نے بات کاٹ دی۔ صبا ہلکی سی مسکرائی، وہ لڑکی بہت حسین ہے ویسے۔ ولید نے منہ پھیر لیا، پلیز اس موضوع کو ختم کرو۔ وہ بات بدل کر کام میں لگ گیا مگر ذہن میں بار بار شہرین آ رہی تھی۔ صبا اس کی زندگی میں وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس کی خاموش اور بے رنگ زندگی میں رنگ بھرے تھے، مگر ولید نے کبھی اپنے گھر یا شہرین کے بارے میں اسے مکمل سچ نہیں بتایا تھا۔ وہ صبا سے اکثر کہتا، میں تنہا تھا اور تمہارے آنے سے یہ تنہائی ختم ہو جائے گی، اور شاید اسی وجہ سے وہ شہرین کے وجود کو ایک غیر ضروری حقیقت سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، شہرین سے نکاح، یا خدایا کاش میں نے اس وقت منع کر دیا ہوتا یا اسے ہاسٹل بھیج دیا ہوتا۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ کھانا لگاؤں؟ لاؤنج میں آتے شہری نے پوچھا۔ نہیں، ولید سرد لہجے میں کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز گونجی، شہرین؟ جی؟ وہ گھبراتے ہوئے اندر آئی۔ میری کتابوں کو کس نے ہاتھ لگایا تھا؟ میں نے، صفائی کرتے ہوئے۔ کس کی اجازت سے؟ آئندہ میرے کمرے میں قدم بھی مت رکھنا، زندگی عذاب بنا دی ہے تم نے۔ شہرین سہم گئی، اور سنو، میں تمہیں برداشت نہیں کرتا، اپنی حد میں رہو۔ وہ خاموشی سے باہر آ گئی۔ کمرے میں پہنچتے ہی ضبط ٹوٹ گیا۔ ولید احمد، تمہارے سینے میں دلی پتھر ہے۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر دیر تک روتی رہی۔ اس دن کی ذلت کے بعد شہری نے ولید سے بات کرنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ سب کچھ وقت پر ہوتا مگر وہ خود جیسے گھر سے غائب رہتی۔ دونوں کے درمیان خاموش دیوار بن گئی تھی۔ 8 ماہ بعد بوا بیگم آئی تو ماحول پھر بدل گیا۔ شہرین 2 جملوں میں ہی رو پڑی تو بوا بیگم سخت ناراض روئیں۔ میاں 8 ماہ ہو گئے ہیں نکاح کو، پھر بھی یہ حال ہے۔ ولید خاموش رہا۔ مجھے وقت چاہیے۔ کتنا وقت؟ بوا بیگم تب گئی۔ میں سمجھتی تھی تم دونوں سمجھ چکے ہو مگر یہاں تو سب الٹا ہے۔ ان کی نظر شہرین پر پڑی۔ یہ بچی بیمار ہے، 2 دن سے بخار میں جل رہی ہے، اور تمہیں خبر تک نہیں۔ ولید نے چونک کر شہرین کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے وہ چائے لے کر اندر آئی۔ لیجیے بوا چائے۔ خاموشی سے دینے کے بعد وہ پلٹنے لگی تو بوا بیگم نے روک لیا۔ بیٹی ادھر بیٹھو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی مگر نگاہ ولید کی طرف نہ اٹھائی۔ کپڑے کہاں ہیں تمہارے؟ بوا بیگم نے اچانک پوچھا۔ جی؟ نو بیاہتا دلہن ایسے کپڑے پہنتی ہے؟ یہ سادہ پرانے کپڑے، نہ زیور نہ تیاری۔ کیا تم نے فرض کر لیا ہے سب خود ہو جائے گا؟ ولید نے پہلی بار غور سے شہرین کو دیکھا۔ وہ واقعی کمزور اور مدھم لگ رہی تھی۔ اس نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں۔ وہ آہستہ سے بولا، شاباش، آنکھیں بھی ہوتی ہیں انسان کے پاس۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ وہ بہانہ بنا کر باہر نکل گیا۔ بوا بیگم کافی دیر شہرین کو سمجھاتی رہی مگر وہ خاموش رہی۔ دل میں بس ایک خیال تھا، شاید ولید کبھی میرے تھے ہی نہیں۔ شام کو ولید واپس آئے تو ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ یہ کپڑے ہیں تمہارے لیے، وہ بے تعلقی سے کہہ کر بیگ رکھ کر چلا گیا۔ شہری نے خاموشی سے وہ بیگز وارڈروب کے کونے میں رکھ دیے۔ جب دل میں جگہ نہ ہو تو تحفے بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ولید سیمینار کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ اگلے ہی دن اچانک صبا گھر آ پہنچی۔ شہری نے دروازہ کھولا تو وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتی رہ گئی۔ آپ؟ صبا کچھ الجھی ہوئی تھی۔ شہرین خاموشی سے ہٹ گئی۔ اندر بوا بیگم موجود تھی۔ تم بھی ڈاکٹر ہو بیٹی؟ بوا بیگم نے سوال شروع کر دیا۔ جی۔ شادی شدہ ہو؟ نہیں، وہ ہچکچائی۔ شہرین چائے بنانے کچن میں چلی گئی مگر بوا بیگم نے اسے فوراً بلا لیا۔ بیٹھو تم بھی، تم سے ہی ملنے آئی ہے یہ بچی۔ وہ مجبوراً بیٹھ گئی۔ صبا اس دوران اسے غور سے دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولی، آپ بہت خوبصورت ہیں، شادی کیوں نہیں کی ابھی تک؟
امی بھی یہی کہتی ہیں، شہرین نے آہستہ سے جواب دیا۔ بات چلتی رہی، پھر صبا نے ہلکے سے پوچھا، آپ ولید کی؟ جملہ ادھورا رہ گیا۔ بوا بیگم فوراً بولی، میں اس کی بیوہ ہوں۔ صبا نے ہلکا سا سانس لیا۔ ولید نے بتایا تھا آپ اس کے بھابھی کی بھانجی ہیں؟ جی ہاں، شہرین کی آواز مدھم تھی۔ پھر بوا بیگم نے تلخی سے کہا، آج کل کے لڑکوں کو شادی شدہ کہنے میں بھی شرم آتی ہے۔ کیا مطلب؟ صبا چونکی۔ بوا بیگم نے سیدھا کہا، یہ اس کی بیوی ہے۔ ایک لمحے میں کمرے کی فضا بدل گئی۔ صبا کے ہاتھ سے کپ پھسلتے پھسلتے بچا۔ اس نے بے یقینی سے شہرین کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی، آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر نکل گئی۔ شہرین وہیں ساکت رہ گئی۔ دل میں ایک ہی خواب گونج رہا تھا، اب ولید کو یہ سب معلوم ہوگا تو کیا ہوگا۔ دوسری صبح منظر اور بھی حیران کن تھا۔ وہ آ چکا تھا اور اسی کی وجہ سے شہرین کی یہ حالت بنی تھی۔ بوا بیگم ابھی سو رہی تھی۔ شہرین لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک وہ آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے پانی کا پائپ گر گیا۔ کیسی ہو؟ اس کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ ارے پہچانا نہیں مجھے؟ وہ شگفتگی سے مسکرا کر اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلانے لگا۔ شہرین جیسے ہوش میں آئی، وہ بدل چکا تھا، مگر پھر بھی شہرین نے اسے فوراً پہچان لیا۔ تمہیں میں بھول سکتی ہوں بھلا؟ عام سا جملہ تھا، مگر حارث نے اسے اپنی مرضی کا مطلب دے کر خوشی سے سن لیا۔ شہرین چپ چاپ اندر چلی گئی۔ حارث بھی اندر آیا اور بغیر بلائے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ آہا، کیا مزے کی خوشبو ہے! شہری نے کوئی تو توجہ نہ دی۔ اسی وقت ولید اندر داخل ہوا۔ اس کی آمد ہمیشہ کی طرح اچانک تھی۔ وہ حارث کو دیکھ کر لمحہ بھر کو رکا۔ کیسے ہے چاچو؟ حارث خوشی سے لبکا۔ ولید نے صرف ہاتھ ملا کر خود کو پیچھے کر لیا۔ کیسے ہو؟ اس کی سردی نے حارث کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ میں تھکا ہوا ہوں، صبح بات کرتے ہیں۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیٹی، جا کر اسے کھانے کا پوچھ لو، بوا بیگم نے کہا، مگر شہرین جانتی تھی کہ وہ شاید اب صبح ہی نکلے گا۔ پھر بھی وہ مجبوراً کمرے میں گئی۔ کھانا لگا دو؟ نہیں، صرف کافی۔ وہ کپڑے بدلنے واش روم چلا گیا۔ کچن میں حارث نے آ کر کہا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی مجھے دیکھ کر؟ آپ کے آنے جانے سے میری خوشی کا کیا تعلق؟ میں جانتا ہوں تم ناراض ہو، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ وہ کافی اٹھا کر جانے لگی تو وہ راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں، اگر نہ چھوڑوں تو؟ اسی لمحے ولید کی آواز گونجی، ایک کپ کافی بنانے میں اتنی دیر نہیں لگتی۔ حارث فوراً پلٹا۔ شہرین گھبرا کر کافی ولید کو دے کر باہر نکل گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تم اچانک کیسے آ گئے؟ ولید نے پوچھا۔ واپس تو مجھے یہیں آنا تھا۔ حارث کا لہجہ مدھم تھا۔ اور تمہاری بیوی؟ بیوی نہیں، غلطی کہیں، فاش غلطی جس کی خاطر میں نے ماں کی ناراضگی مول لی، مگر وہ رکا۔ خیر چھوڑیں، مغرب کی عورتوں میں وفا ہوتی تو پھر کیا فرق رہ جاتا یہاں اور وہاں کی عورت میں۔ آپ سنائیں، ڈاکٹری کہاں تک پہنچی؟ ٹھیک چل رہی ہے، میرا خیال ہے اب آرام کرنا چاہیے، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ ولید کافی ختم کر کے اٹھ گیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کا انداز کچھ پرسوچ سا تھا، یا شاید حارث کو ایسا لگا۔ حارث نے دروازے کی آواز پر سر اٹھایا تو ولید اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی اور چہرے پر وہی سختی، وہی بیزاری جو جیسے اس کی پہچان بن چکی تھی۔ اتنی جلدی آ گئے؟ حارث نے بے فکری سے کہا۔ ولید نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر نظریں ہٹا لی۔ کام ختم ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہ کچن کی طرف گئی جہاں سے ہلکی سی برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اس نے پوچھا بغیر کسی تاثر کے، شیرین کہاں ہے؟ کچن میں شاید۔ حارث نے کندھے اچکائے۔ ولید نے جوتے اتارے اور سیدھا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن کے دروازے پر وہ رک کر شیرین چولہے کے سامنے کھڑی تھی، اس کی موجودگی سے بے خبر، کام میں مصروف تھا۔ پانی دو، آواز سن کر وہ چونکی، پھر پلٹی۔ جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ پانی۔ وہ فوراً گلاس بھر کر لے آئی۔ ولید نے بغیر دیکھے گلاس لے لیا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ ایک لمحہ خاموشی رہی، پھر وہ پلٹا ہی تھا کہ اس کی نظر شہرین کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سی خاموش اداسی بھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اچانک پوچھا، جیسے خود بھی حیران ہو کہ یہ سوال اس نے کیوں کیا۔ شہری نے سر ہلا دیا۔ ولید نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر پھر بند کر لیا، جیسے اس کے پاس الفاظ ہو ہی نہیں۔ بس اتنا ہی کہہ پایا، زیادہ کام مت کیا کرو، اور وہاں سے نکل گیا۔ شہرین وہیں کھڑی رہ گئی، نہ خوشی نہ سکون، بس ایک الجھن سی جو اس کے اندر ہلکی ہلکی ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ اوپر لاؤنج میں بوا بیگم کی آنکھیں ابھی ابھی کھلی تھی۔ وہ تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ او ہو، ولید آ گیا!
انہوں نے سر گھما کر پوچھا۔ حارث ہنسا۔ جی بوا، اور حسب معمول منہ بنا کے گیا ہے۔ بوا بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہاری زبان بھی حد سے زیادہ چلتی ہے۔ حارث کندھے اچکا کر باہر نکل گیا۔ شام تک گھر پر پھر معمول پر آ گیا، مگر اس معمول کے پیچھے کچھ بدل رہا تھا۔ ولید کم بول رہا تھا اور شہرین پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی تھی، اور اس خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو لفظوں سے زیادہ خطرناک تھا۔ شہرین نے آنسو صاف کیے تو کمرہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر ان کی آنکھوں میں بے چینی واضح تھی۔ دیکھو بچی، جو بھی باتیں چھپا مت، گھر کے اندر بات دب جائے تو پھر رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ شہرین نے نظر چکا لی۔ کچھ نہیں ہوا، بس وہ غصے میں تھے۔ بوا بیگم نے گہری سانس لی۔ غصہ بھی اسی پر آتا ہے جس کی پرواہ ہو۔ یہ جملہ سن کر شہرین کے ہاتھ رک گئے، وہ کچھ بول نہ سکی۔ اسی وقت باہر دروازہ کھلا۔ ولید اندر آیا، چہرہ ویسا ہی سخت، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سیدھا ان کے پاس آیا۔ بوا، آپ ذرا باہر آئیں۔ اس کا لہجہ معمول سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ بوا بیگم نے اسے دیکھا، پھر شہرین کو۔ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ شہرین نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا، مگر کچھ دیر کچھ نہ کہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے تم پر آواز کیوں اٹھائی؟ مجھے نہیں اٹھانی چاہیے تھی۔ شہرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ جملہ اسی کے منہ سے نکلا ہے۔ ولید نے نظریں نیچے کر لی۔ صبا نے فون کیا تھا، کچھ غلط فہمی ہوئی۔ وہ رکا، پھر سختی سے بولا جیسے خود کو دوبارہ ڈھال رہا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی کو میرے گھر کے معاملات میں گھسیٹو۔ شہرین کے چہرے پر ایک ہلکی سی لرزش آئی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں تو خود نہیں جانتی تھی۔ ولید نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز اب پہلے سے کم سخت تھی، مگر مکمل نرم بھی نہیں۔ آئندہ احتیاط رکھنا۔ بس اتنا کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ شہرین وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس بار آنسو نہیں تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا، جیسے کچھ ٹوٹا ہو مگر آواز نہ آئی ہو۔ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ پلیز صبا، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ بڑی مشکل سے اسے ملنے پر راضی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے بتائے بغیر نکاح کر لیا اور اتنے عرصے سے اس کے ساتھ رہ بھی رہے ہو۔ میں بتا چکا ہوں، یہ نکاح مجبوری میں ہوا تھا۔ ہمارے درمیان صرف نام کا رشتہ ہے اور کچھ اور نہیں۔ میں نہیں جانتی۔ چھن اندر کچھ زور سے ٹوٹا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میرے لفظوں پر یقین نہیں ہے؟ مرد پر اعتبار کرنا دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اب مزید بات کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ولید کا دل ٹوٹ گیا۔ محبت اور شک ایک دل میں ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جس رشتے کی بنیاد اعتبار سے خالی ہو، وہ کیسے قائم رہے؟ مجھے تم سے بچھڑنے کا دکھ ہے، مگر یہ افسوس بھی رہے گا کہ تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ہسپتال آخری مراحل پہ تھا۔ وہ صبا کے ساتھ مل کر اسے چلانا چاہتا تھا۔ اشتہارات دیے جا چکے تھے اور وہ دن رات مصروف تھا۔ سرجن شہباز اور سرجن عبدالواحد بھی پارٹنر تھے۔ سٹاف کی بھرتی میں ایک 1.5 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اسی دوران وہ گھر سے بھی دور ہو گیا تھا اور شہرین سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ چاچو، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ اس دن کافی دن بعد جلدی گھر آیا تھا۔ حارث پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ کہو۔ وہ ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حارث صوفے پر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ ہچکچایا۔ جو کہہ رہے ہیں ذرا جلدی کہو، مجھے کچھ دیر بعد واپس بھی جانا ہے۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ولید نے دیکھا، نگاہیں نیچے کیے، وہ کچھ شرمندہ سے نظر آ رہا تھا۔ کتنے؟ 5 لاکھ۔ واٹ؟ اتنی بڑی رقم؟ تمہارا خیال ہے نوٹ درختوں پر لگتے ہیں؟ میں جلدی آپ کو لوٹا دوں گا۔ بات لوٹانے کی نہیں ہے۔ ویسے تم اتنے پیسوں کا کیا کرو گے؟ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر گارمنٹس کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سوری یار، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے تو آج کل پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ حارث کو امید نہیں تھی کہ اسے اتنا صاف جواب ملے گا۔ شہرین کے نام کافی بڑی رقم بینک میں جمع ہے، اب تک تو دگنی ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ شٹ اپ حارث، اس رقم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے ٹھیک چتون سے گھورا۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بہتر ہوگا تم اس سے بات کرو جس کی یہ رقم ہے۔ وہ ٹکا سا جواب دے کر واش روم میں چلا گیا۔ حارث سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی اپنی جائیداد میں اب کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ امریکہ میں ماریا کی دولت پر عیش کرتا رہا، مگر تعلقات بگڑتے دیر نہ لگی۔ اس کی دوسری لڑکیوں سے دوستی ماریا کو پسند نہ تھی۔ وہ باپ کی امیر بیٹی تھی۔ اس نے پل بھر میں نہ صرف رشتہ ختم کیا بلکہ اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا۔
اب اس کے پاس اتنی ہی رقم تھی کہ کسی طرح ٹکٹ لے کر پاکستان واپس آ جائے، اور یہی کمزور سی امید اسے دوبارہ پاکستان کھینچ لائی تھی۔ اس بار شہرین کی جائیداد کا لالچ بھی ساتھ تھا۔ بوا آپ پلیز مت جائیں نا، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ جانا ضروری ہے بیٹا، انور کے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم فکر نہ کرو، میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ بوا کے چلے جانے کے بعد شہرین کو گھر خالی خالی سا لگنے لگا۔ حالانکہ وہ تنہائی کی عادی تھی، مگر اب اس خاموشی میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ ایک کپ چائے ملے گی؟ حارث لان میں آ گیا۔ کچن میں سب خود بنا لیں، مگر میں تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پینا چاہتا ہوں۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں تو ہمیشہ سے تمہارے پیچھے تھا، تمہیں شاید یاد نہیں۔ اور جواب دینے والی تھی کہ باہر گاڑی رکی۔ ولید اندر آتا دکھائی دیا۔ شہرین اور حارث کو ساتھ دیکھ کر اس کے قدم لمحے بھر کر رک گئے، پھر وہ بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا۔ اب یہ بات معمول بنتی جا رہی تھی۔ حارث کی موجودگی پر ولید کے اندر بے چینی بڑھتی جاتی، مگر وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس رات دیر ہو گئی تھی۔ شہرین اپنے کمرے میں تھی جب دروازہ بجا اور حارث اندر آ گیا۔ آپ اس وقت؟ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ تم سے بات کرنے کے لیے وقت کی کیا قید ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ جو بھی بات ہے صبح کر لیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تم کبھی میری بات سنتی ہی نہیں ہو، ایک ماہ سے اوپر ہو گیا اور تم ہو کہ سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چڑ گئی۔ شہرین، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ واٹ؟ ہاں، میں آج بھی تم سے بےحد محبت کرتا ہوں، ہم ایک ہو سکتے ہیں، ایک خوبصورت گھر زندگی بس کریں۔ وہ تیزی سے بولی۔ تم مرد عورت کو سمجھتے کیا ہو؟ کوئی کھلونا، کوئی کٹ پتلی؟ دیکھو شیرین، سمجھنے کی کوشش کرو، ہم ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ دروازے پر وہ ولید سے ٹکراتے ٹکراتی بچی۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھیں ولید کی سرد نگاہوں سے ملی، پھر وہ خاموشی سے گزر گئی۔ اس رات ولید دیر تک جاگتا رہا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بے چینی کیوں ہے۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئے تو عجیب سا سناٹا تھا۔ بے اختیار اس کے قدم شہرین کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اندر سے آواز آئی، تم آخر کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ وہیں رک گیا اور پھر شہرین جس طرح شکوہ کرتی نظروں سے اسے دیکھتی باہر نکلی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انداز کو نظر انداز نہ کر سکا۔ بیٹا، اب وہ تمہاری عزت ہے، بیوی ہے تمہاری، گھر میں تنہا نہیں ہوگی، تم کوشش کرنا جلد گھر آ جایا کرو۔ وہ بیگم کی بات پر اس نے سر ہلا دیا تھا، مگر اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ساکت بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر باہر نکل آیا۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر برآمدے کی سیڑھیوں پر پڑی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا تو اس کی بڑبڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ اللہ میاں، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پہلے امی بابا، پھر خالو، اب خالہ، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ میری وجہ سے سب کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، مجھے موت دے دیں، میں اب جینا نہیں چاہتی۔ یہ الفاظ ولید کے دل پر جیسے وار کر رہے تھے۔ وہ الٹے قدموں پر لٹ گیا۔ پہلی بار اسے اپنے رویے کی سختی اور بدسلوکی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگا، ذہن میں شور بڑھتا جا رہا تھا۔ جب میں مرد ہو کر کچھ نہ کر سکا تو وہ کمزور لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ شاید تقدیر میں ہمارا ساتھ لکھا تھا۔ پھر ایک اور سوچ نے اسے جکڑ لیا، مگر دل کیا کروں جس میں یہ پھانسی چھپی ہے کہ وہ پہلے کسی اور سے منسوب رہی ہے۔ وہ بے چینی سے چلتا رہا۔ مرد چاہے جیسا بھی ہو، عورت کے معاملے میں سب کی سوچ ایک سی ہوتی ہے، انچھوئی پاکیزہ باحیا، باقی سب قابل قبول نہیں۔ یہ سوچ جیسے اس کے اندر سے ہی نکل رہی تھی، مگر فوراً ایک تیز آواز اس کے ذہن میں گونجی، شرم کرو ولید احمد، کتنی گھٹیا اور خود غرض سوچ ہے تمہاری۔ جس لڑکی کو تم اپنی بیوی مانتے ہو اسے اپنانے میں ہچکچاہٹ کیوں؟ اور تم خود، کیا تم کسی اور سے وابستہ نہیں رہے؟ صبر کے ساتھ وقت، ملاقاتیں، ان کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ وہ رکا جیسے کسی نے اسے اندر سے جھنجھوڑ دیا ہو۔ اس لڑکی کی منگنی بڑوں کی رضامندی سے ہوئی، جو حالات تھے وہ تمہارے سامنے ہے، اس کا کردار شفاف ہے۔ اس کے قدم سست ہو گئے۔ پھر ہچکچاہٹ کس بات کی؟ آج دوپہر کا کھانا میں گھر پر ہی کھاؤں گا، صبح ناشتے کی میز پر ولید نے کہا۔ شہرین کے چہرے پر کوئی رد عمل نہ آیا۔ وہ آملیٹ رکھ کر فوراً جانے لگی تھی۔ تم نے ناشتہ نہیں کرنا؟ ولید نے اسے پکارا۔ وہ رک گئی۔ یہ جملہ اس نے خالق کے منہ سے سنا تھا۔ حارث بھی چونک گیا۔ ولید کو اس طرح بات کرتے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بھوک نہیں ہے؟ وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ شہرین، شہرین، ولید نے دوبارہ پکارا۔ وہ واپس آ گئی۔ ناشتہ وہ ختم کر چکا تھا۔ حارث نے اخبار کے پیچھے سے حیرت سے دیکھا۔ جی، میرا والیٹ اوپر رہ گیا، لے آؤ۔
شہری نے گناکھیوں سے اسے دیکھا. آج واقعی سب کچھ مختلف لگ رہا تھا. جاؤ بھائی، مجھے دیر ہو رہی ہے. انداز گھرکنے والا تھا. میں لے آتا ہوں، تم ٹھہرو شہری. حارث سے اتنی بے تکلفی ہضم نہ ہو رہی تھی. تم بیٹھو یار، مجھے تم سے بات کرنی ہے. حارث کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ خود بھی صوفے پر ٹک گیا. تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ شہرین تیزی سے پلٹ گئی. تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ ولید نے سرد لہجے میں پوچھا. حارث پہلو بدل کر رہ گیا. میرا مطلب ہے کب تک یوں ہی بیٹھے رہو گے؟ واپس جانے کا بھی کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ وہ ٹانگ پٹانگ رکھے اسے دیکھ رہا تھا. میں اپنا بزنس کروں گا. اچھا لطیفہ ہے. تم جانتے بھی ہو کاروبار کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. اس نے استحاضیہ ہنسی. حارث کے چہرے پر غصہ ابھر آیا مگر وہ خود کو سنبھال گیا. تم جاب کیوں نہیں کرتے؟ ڈگری تو ہے نا تمہارے پاس. یہ بات جیسے تانا بن کر لگی. حارث کا لہجہ بھاری ہو گیا. آپ کو میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت تم میرے گھر میں ہو. تمہارا کھانا پینا میرے ذمہ ہے، مگر کب تک دوسروں کے سہارے رہو گے؟ ولید کے انداز پر خاموشی چھا گئی. پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا. بہتر ہے تم کوئی فیصلہ کر لو. کچھ فیصلے پر کھڑی شہرین یہ ساری باتیں سن رہی تھی. ولید نے اس کی طرف دیکھے بغیر اس کے ہاتھ سے والٹ لیا. میرا کملہ میلوں دور ہے، والٹ لانے میں اتنی دیر؟ وہ خود ہی بگڑ گیا. شہرین خاموش رہی. ولید کے جاتے حارث نے میز کو ٹھوکر ماری. خواہ دوسروں پر روب جھاڑنے کا شوق ہے انہیں. پھر وہ شہرین کی طرف مڑا. اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے کام کرنے کی. تم کوئی نوکرانی نہیں ہو ان کی. بس بہت ہو گیا. وہ تھوڑا رکا پھر سخت لہجے میں بولا. شہرین اب ہم جلدی سے شادی کریں گے، یہ گھر چھوڑ دیں گے. تمہارے نام جو بینک میں پیسے ہیں فی الحال ہم وہ استعمال کریں گے. میں بزنس کروں گا، پھر منافع کے ساتھ سب واپس کر دوں گا. اوہ تو یہ وجہ تھی مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچانے کی؟ اس نے ایک نظر حارث کے چہرے پر ڈالی. کچھ کہنا چاہا مگر خاموش رہی اور پلٹ گئی. آج ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو بتا دوں گا کہ میں اور شہرین شادی کر رہے ہیں. وہ دل ہی دل میں منصوبہ بناتا رہا. جب میں کہہ کر گیا تھا کہ دوپہر کا کھانا گھر پر کھاؤں گا تو پھر بنایا کیوں نہیں؟ ولید کے چلانے پر حارث بھی کمرے سے باہر نکل آیا. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہ سر جھکائے بمشکل بولی. صبح تک تو ٹھیک تھی، پھر اچانک کیا ہوا؟ چاچو جب وہ کہہ رہی ہے کہ حارث نے مداخلت کی مگر ولید نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا. تم بیچ میں مت بولو. کیوں نہ بولو؟ نوکرانی نہیں ہے وہ آپ کی. حارث بھی غصے میں آ گیا. گھر کے کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں بن جاتا. آپ کو شہرین سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. جسٹ شٹ اپ. اپنے حق و فرائض تم سے بہتر جانتا ہوں. ولید نے حارث کو سختی سے خاموش کر دیا. پھر وہ دوبارہ شہرین کی طرف مڑا. کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں. اس نے شہرین کی کلائی پکڑ لی. کہ کیا بے ہودگی ہے؟ حارث لبکا. تم بیچ میں مت بولو. کیا لکھ کر دینا پڑے گا؟ میں بولوں گا کیونکہ یہ شہرین کا معاملہ ہے اور وہ میری. مسٹر حارث احمد، یہ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے. ولید نے اس کی بات کاٹ دی. کمرے میں خاموشی چھا گئی. شہرین بھی چونک گئی. کیا مطلب؟ حارث بمشکل بولا. تم غلط فہمی میں تھے شہرین. کیا تمہیں اپنے بھتیجے کو نہیں بتایا کہ 11 ماہ پہلے ہمارا نکاح ہو چکا ہے؟ حارث جیسے ساکت رہ گیا. ولید نے اس کی بے خبری دیکھ لی تھی. بات ختم کر دی تھی. وہ الٹے قدموں پر لڑ گیا. شہرین کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں. وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. پیچھے ولید کا سرد لہجہ گونجا. اب دیکھنا کون سی نئی چال چل رہی ہو ولید احمد. جس رشتے کو خود قبول کرنے سے انکار تھا، اچانک نکاح یاد آ گیا. وہ سانس لیتے ہوئے سوچ رہی تھی. اب پتہ نہیں کون سا بہترا بدل رہے ہیں. ولید نے ملازمہ سے کہہ کر کافی بنوائی. وہ شہرین کو فی الحال ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کی آنکھوں میں جو حیرت تھی وہ اسے صاف دکھائی دے رہی تھی. شام 7 بجے وہ گھر واپس آیا تو خاموشی سے استقبال کیا. ماسی چلی گئی؟ اس نے چوکیدار سے پوچھا. جی صاحب، حارث گھر پر ہے. وہ تو کافی دیر سے باہر گیا ہے. وہ ہنکار بھر کر اندر بڑھ گیا مگر اس بار وہ اپنے کمرے کی طرف نہیں گیا. سیدھا شہرین کے کمرے کے سامنے آ کر رک گیا. 2 بار دستک دی، کوئی جواب نہیں ملا. وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا. کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. لائٹ جلائی تو شہرین کسمسائی مگر آنکھیں بند رہ گئی. وہ آگے بڑھا، ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا تو فوراً سمجھ گیا. شہرین. وہ بمشکل آنکھیں کھول پائی. پانی. ولید نے فوراً اسے سہارا دے کر بچھایا، پانی پلایا. وہ چند ہی لمحوں میں پورا گلاس پی گئی. اور پینا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. بخار کافی زیادہ تھا. وہ نیم بے ہوشی میں تھی. ولید نے ٹھنڈی پانی کی پٹیاں رکھیں، انجیکشن دیا. تب جا کر بخار کچھ کم ہوا. رات تقریباً 10 بجے تھے جب حارث واپس آیا. تم کہاں تھے اب تک؟ آوارہ گردی کر رہا تھا. میں گھر نہیں تھا تو کم از کم تم خیال رکھ لیتے. میں نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. آپ کی بیوی ہے، میری نہیں. سوچ سمجھ کر بات کرو.
ولید تلخی سے کچن سے باہر نکل گیا. ادھر شہرین کروٹ بدلتے ہوئے بولی, مجھے بھوک نہیں ہے, کھانا تو تمہیں پڑے گا, اٹھو, تم جانتی ہو میں زبردستی بھی کروا سکتا ہوں. وہ خفا خفا سی بیٹھ گئی. زبردستی کھلاتے بھی ہیں اور لفظوں کی مار بھی. وہ بڑبڑائی, گڈ گرل, تم کھاؤ, میں کپڑے بدل کر آتا ہوں. وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں دے کر باہر نکل گیا. شہین اب بھی حیرت میں تھی. ولید احمد اور یہ بدلتا ہوا رویہ, او تو گویا یہ پیش بندی ہے. زبردستی ہی صحیح, آخر منقوہ تو ہوں گی نا. ڈاکٹر صبا سے دوسری شادی کے لیے رسمی اجازت نامے پر میرے دستخط درکار ہوں گے. وہ الٹی سیدھی سوچوں میں الجھی تھی. کچھ دیر بعد ولید اندر آیا, ہلکے بادامی کپڑوں میں, نرم بالوں کے ساتھ. کمرے میں خوشبو پھیل گئی. شہری نے کناکیوں سے دیکھا. آج وہ واقعی ہینڈسم لگ رہا تھا. فوراً خود کو ڈانٹا, ارے واہ, پورا پیالہ ختم کر دیا. ابھی تو نخرا تھا کہ بھوک نہیں. آپ جا کر سو جائے, میں ٹھیک ہوں. اچھا, میں بھی تو دیکھوں. ولید نے اس کی کلائی پکڑی. ذہن میں رہے, میں ڈاکٹر بھی ہوں. چھوڑیں, بخار اب بھی ہے, آرام کرو, کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا. وہ چلا گیا تو کلائی پر وہ لمس دیر تک رہا اور آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ گیا. مجھے جاب مل گئی ہے, کل کراچی جا رہا ہوں. ولید نے اخبار سے نظر اٹھائی. شکر ہے تمہیں عقل آ گئی. حارث کچھ دیر کھڑا رہا. آئی ایم سوری چاچو. فار واٹ؟ حارث نے ماں کا ذکر کیا. آواز بھاری ہو گئی. ولید نے اسے گلے لگا لیا. وہ ماں تھی, انہوں نے آخری دنوں میں کہا تھا اگر تم لوٹ آؤ تو معاف ہے. حارث خاموش تھا. میں شرین کے بارے میں بھی غلط سمجھا تھا. ہو جاتا ہے غلط فہمی. ولید نے اس کا کندھا تھپتھپایا. تم پیکے کرو, میں ذرا اسے دیکھاؤں. اس کا ارادہ ماحول کی کشیدگی کم کرنے کا تھا. حارث خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. یہ نوکری اسے ایک دوست کے ذریعے ملی تھی. اس کی دایا اپنے آفس کی لاپرواہی برانچ کھول رہے تھے لاہور کے اندر, اور وہاں انہیں ایک مینیجر درکار تھا. حارث کے پاس سفارش بھی تھی اور غیر ملکی ڈگری بھی, اس لیے ملاقات اور ملازمت آسانی سے مل گئی تھی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہوا اور کپڑے پیک کرتے ہوئے اسے دیکھ کر رک گیا. اپنا سامان پیک کر رہی ہوں. یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں, مگر کیوں؟ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. میں یہاں سے جا رہی ہوں. واٹ؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس کا اکھڑ پن پھر سے لوٹ آیا. ادھر دیکھو میری طرف. اس نے اس کا بازو پکڑ کر رخ موڑا. کہاں جا رہی ہو؟ جہاں بھی جاؤ, میری مرضی. آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اس کی آواز بھر آ گئی مگر آنسو روکے رکھے. میری مرضی کی بچی, شوہر ہو تمہارا. اچھا, یہ بھی میری نئی اطلاع ہے. سامان واپس رکھو, کہیں نہیں جا رہی تم. اس نے سوٹ کیس سے کپڑے اٹھا کر بیڈ پر پھینکے. آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ بیٹھ کر رو پڑی. خود ہی کہتے ہیں میری وجہ سے آپ کی زندگی عذاب ہے, مصیبت ہوں میں. ڈاکٹر سبب ہی ناراض ہو گئی. اب میں جا رہی ہوں تو بھی اعتراض ہے. مجھے جینے کا حق ہے یا نہیں؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا. اور یہ 2 دن کی تیمارداری بھی ایک ناٹک تھا نا؟ میں سمجھ گئی ہوں. وہ ذرا جھکا اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا, اچھا اب میں بھی سنوں, تمہاری سوچ کہاں تک گئی ہے؟ لائیے وہ اجازت نامہ, میں دستخط کر دیتی ہوں. وہ ناک چڑھا کر آنکھیں پوچھتے ہوئے خفاسی لگ رہی تھی. ولید ہلکے سے مسکرا دیا. کون سا اجازت نامہ؟ دوسری شادی کا. اور کون سا؟ او ہو, وہ سنجیدگی سے بولا. تو آخر تمہیں معلوم ہو ہی کیا؟ چلو اچھا ہے, مجھے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا. شہرین کے دل پر جیسے بوجھ آ گرا. اچھا, اب یہ تو بتاؤ تم جا کہاں رہی ہو؟ ساہیوال, بوا کے پاس. وہ روٹھے انداز میں سوٹ کیس دوبارہ بند کرنے لگی. ولید نے اس کے کندھوں سے تھام کر اسے اپنے سامنے کیا. کس نے ٹھیک کہا ہے, اکثر حسین لڑکیاں عقل سے پیدل ہوتی ہیں. شہرین نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا. تمہیں کس نے کہا کہ میں دوسری شادی کروں؟ میں نے خود اندازہ لگایا تھا. وہ نظریں جھکا گئی. بہتر ہوتا کہ یہ الٹے سیدھے اندازے لگانے کے بجائے اپنے شوہر پر توجہ دیتی. شہرین خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی. آج اس کی نگاہیں بھی مختلف تھیں اور لہجہ بھی. ایسے مشکوک انداز میں کیوں دیکھ رہی ہو؟ ولید چاچو آپ, لا حول ولا قوت. اب تو چاچو کہنا چھوڑ دو. وہ خاصا بدمزہ ہوا تھا. شہرین شرمندہ سی ہو گئی تھی. ولید کی نگاہوں میں جو مطلب تھا وہ سمجھ کر اس کی نظریں خود بخود جھک گئی. آپ ڈاکٹر صبا سے شادی کر لیں, میں تو ویسے بھی بوا بیگم کے پاس جا رہی ہوں. اس نے ہمت کر کے کہا. ولید کا چہرہ فوراً بدل گیا. یہ کیا صبا صبا کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا. شہرین سہم گئی. ایک شادی تو پوری نہیں ہو رہی اور فرماتی ہوں دوسری کر لوں. وہ گھور کر بولا. شہرین کی آنکھیں بھر آئیں اور آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. یا وحشت, اب یہ رونا کس بات کا ہے؟ سچ ہو گیا تم مٹی سی نہیں آنسوؤں سے بنی ہو. آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تم کچھ مت کہو, یہاں بیٹھو اور میری بات سنو. اسے لے کر وہ سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا. اچانک وہ میں تو, شہرین کی رنگت زرد پڑ گئی. میں کوئی آدم خور ہوں یا میری شکل کسی دیو سے ملتی ہے؟ جی,
واٹ؟ نہیں تو؟ وہ اس کے پل پل بدلتے موڈ سے خائف ہو گئی تھی. کچھ دیر پہلے تک تو ٹھیک تھا. اتنا مت ڈرا کرو یار، مجھے خواہ شک ہونے لگتا ہے کہ میری شکل کسی جن سے ملتی ہے. ولید نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر لیا. شہرین اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی. اچھا اب تم سامان پیک کرو. جی؟ حیرت کے مارے شہرین کی آنکھیں پھیل پڑی. وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا بنا سامان کے ہی میرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ گی؟ ولید نے شوخی سے کہا. وہ شرم سے سمٹ گئی. چہرہ گلنار ہو گیا. ولید نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا. اتنا سڑیل بد مزاج اکڑ ڈاکٹر اور یہ انداز. وہ دل میں سوچ کی نظریں ہٹانے لگی. وہ پیچھے ہٹی تو ولید نے حصار مزید مضبوط کر لیا. بوا بیگم کے پاس جانے کے لیے بڑے زور و شور سے تیاری ہو رہی تھی. اپنے شوہر کا اتنا خیال کیوں آ گیا؟ آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں؟ وہ بھوکلا کر بولی. اتنی قربت سے گھبرا گئی تھی. ولید چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سے مسکرایا. اب یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ. اگر بات نہیں مانو گی تو ڈانٹوں گا تو. اور اس کی سانس خشک ہو گئی. اور پیار بھی کروں گا. اس کی بے بابی کر اور بے باک جملے پر وہ لجا کر اسے دور ہو گئی تھی. بوا بیگم ٹھیک کہتی ہیں. کیا؟ یہی کہ یہ لڑکا اخروٹ کی طرح ہے. تیزی سے کہتی وہ واش روم میں گھس گئی تھی. ولید کی جاندار قہقہے نے اسے بھی کھل کر مسکرانے پر مجبور کر دیا. شادی سے پہلے کی محبت اور بعد کی محبت میں بہت فرق ہوتا ہے. منگیتر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی. اصل محبت تو وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے. اور شہین کو بھی اپنے شوہر سے بہت محبت ہو گئی تھی. ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول. مزید ایسے انٹرسٹنگ ناولز ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے لازمی دیں. اللہ حافظ.